ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله مغدو محترم لائی کے ست تکریم حضرت مولانا محمد عرفان قادری رضوی تراوی صاحب نائب امیر تحریک فروغ پیغام رضا کراچی، گرامی مرتبت واجب الاحترام محترم جناب سید عبید علی قادری رضوی عطاری دامت برکاتہم العالیہ، نائب ناظم اعلیٰ تحریک فروغ پیغام رضا کراچی، محترم حضرات، قرآن مجید فرقان حمید سورہ فتحہ سے چند کلمات طیبات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قبل از کچھ عرض کیا جائے، آپ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا فرمائیں کہ وہ اپنے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے تو فعل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو حق سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ الحمدللہ ہم اپنے پیر و مرشد حضور قطب دورہ غوث زمان مرد مومن مرد حق حضرت سیدنا شاہ تراب الحق قادری رضوی نوری جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترتیب کے مطابق اور اپنے اکابر اور اسلاف کے مطابق محرم شریف کے 3 دنوں میں یہ اجتماع منعقد کرتے ہیں جو اہل سنت و جماعت کا طریقہ رہا۔ 8، 9 اور 10 محرم الحرام
8 تاریخ کو فضائل امیر المومنین خلیفہ اول جانشین رسول امام الصحابہ افضل الصحابہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب اور انہی کے ساتھ خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل اور ان کے مناقب بیان کرتے ہیں۔ 9 محرم الحرام شریف کو فضائل امیر المومنین حضرت جامع القرآن کامل الحیاء والایمان ذو النورین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب احادیث کریمہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور پھر ان کے بعد حضرت امیر المؤمنین امام المشارق والمغارب حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب بیان کرتے ہیں، اور 10 محرم الحرام کو فضائل اہل بیت اطہار ازواج مطہرات حضرت امام حسن امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور پھر واقعہ کربلا حصول برکت کے لیے وہ بیان کرتے ہیں، اور یہ سب اس لیے کرتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت سواد اعظم کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے کہ صحابہ کا بھی ذکر ہو، اہل بیت کا بھی ذکر ہو، صحابہ کی بھی عظمت بیان ہو، اہل بیت کی بھی عظمت بیان ہو۔ ہماری محفلیں، ہمارے جلسے، ہماری مجالسیں، ہمارے اجتماع ان بد مذہبوں کی مشابہت سے پاک اور صاف ہو جائیں جو صحابہ کو تبرہ کرتے ہیں اور اہل بیت کا نام صرف دکھاوے کے لیے استعمال کر کے حضرات شیخین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر معاذ اللہ تبرہ اور بہتان کرتے ہیں۔ اس لیے ہم چاروں اکابر صحابہ کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بھی شان اور عظمت بیان کرتے ہیں۔ محترم حضرات، آج کی یہ نشست پہلی حضرات شیخین کریمین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور شان کو بیان کرنے کے لیے منعقد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت و شان کو بیان کرتا ہے۔ ایک صحابی بھی، کسی ایک صحابی کی بھی شان میں بے ادبی اور کوئی ہلکا لفظ بولنا یہ جائز نہیں ہے۔ بد مذہب اور بے دین گمراہ ہو جائے گا وہ شخص جو کسی ایک صحابی کی طرف بھی معاذ اللہ بدگمانی کرے یا ان کے لیے دل میں کوئی وسوسہ پیدا فرمائے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب دانہ غیوب سرور کون و مکان سید الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع صحابہ سے کل وعد اللہ حسنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ان سب سے اچھائی کا، بھلائی کا اور خیر کا وعدہ فرما لیا ہے۔ تاریخ لوگ پڑھتے ہیں اور تاریخ پڑھنے کے بعد کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، تو ذہن میں رکھیے کہ تاریخ سے عقیدہ نہیں بنتا، تاریخ کی کتابوں سے عقیدہ اور نظریہ یہ نہیں بنتا،
تاریخ کی کتابیں تو مورخ بے دریغ لکھتا چلا جاتا ہے، عقیدہ بنتا ہے قرآن اور سنت سے۔ اگر تاریخ کی کس کتاب میں مورخ نے کسی صحابی کے بارے میں کوئی ہلکا لفظ یا ان کی طرف سوء ادب، ان کی طرف بے ادبی، ان کی شان میں ہتک لکھی ہے تو وہ عقیدہ نہیں بن سکتا۔ عقیدہ بنتا ہے قرآن سے یا احادیث مقدسہ سے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں یہ کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اے محبوب آپ کے تمام صحابہ سے بھلائی اور اچھائی کا وعدہ فرمایا، کل وعد اللہ حسنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اچھائی کا وعدہ فرما لیا، تو اب کوئی صحابی بھی محترم حضرات کسی بھی صحابی کی تان تشنی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایسے اگر پیران عظام سے کوئی بیعت ہے جو کسی صحابی کی بے ادبی یا توہین کرتا ہے تو اس کی بیعت درست نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی ایسے پیر کے ساتھ وابستہ ہے یا کسی عالم دین کو سنتا ہے کہ جو کسی بھی صحابی کی شان میں بے ادبی کرتا ہے یا ان کے لیے اچھا ظن نہیں رکھتا، ایسے عالم کی تقریر سننا بھی ناجائز اور محترم حضرات حرام ہے، اس سے علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ اب آئیے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ اور ان کی عظمت و شان اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تو آپ دیکھیں بعض دفعہ تو رکوع کے رکوع اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صحابہ کی تعریف میں ارشاد فرمایا۔ مثلاً جو آیت مقدسہ ہم نے تلاوت کی سورہ فتح، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، فرما محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں، والذین معاہ اور ان کے ساتھ والے، اشداء علی الکفار کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم ایک دوسرے پر مہربان ہیں، تراہم رکعا سجدا اے مخاطب جب تو انہیں دیکھے گا تو یہ رکوع میں ہوں گے یا سجدہ کرتے ہوں گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل چاہتے ہیں اور اس کے فضل کو تلاش کرتے ہیں۔ ذالک مثلہم سجدے میں اور تو انہیں رکوع میں پائے گا، فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، فرمایا ان کی مثال ہم نے تورات میں بھی اور انجیل میں بھی بیان فرمائی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صحابہ کی شان بتا رہا کہ ان کی عظمت و شان یہ ہے کہ آپس میں یہ مہربان، کافروں پر یہ سخت ہے۔ اے مخاطب جب تو انہیں دیکھے گا اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور اس کا فضل تلاش کرتے ہوں گے، اور سجود و قیام میں دیکھے گا، اور پھر فرمایا ان کے چہرے کثرت سجود سے روشن ہوں گے، ان کے چہروں پر کثرت سے سجود سے نشانات ہوں گے، اور ان کا ذکر ہم نے تورات میں بھی کیا ہے، انجیل میں بھی کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری الفاظ اس کے یہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فرما وعد اللہ الذین آمنوا، اور اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا ہے ان سے کہ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان سے وعدہ کر لیا کہ ان کی مغفرت بھی فرمائیں گے اور انہیں اجر عظیم بھی عطا فرمائیں گے۔ تو یہ دیکھیں حضور علیہ السلام کے صحابہ کا محترم حضرات ذکر، ایک آیت مقدسہ میں فرمایا ان کی شان یہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوان، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے۔
ایک جگہ ارشاد فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ ارشاد باری تعالیٰ فرما اے حبیب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جو آپ کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو نیچا رکھتے ہیں، پست رکھتے ہیں، ہم نے ان کے دلوں کے چن لیا ہے، ہم نے ان کے دلوں کو چن لیا ہے، لہم مغفرۃ تقوی کے لیے، اور لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اور اللہ فرماتا ہے ہم نے ان سے مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ فرما لیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی عظمت اور شان۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرماتا ہے، اور کئی آیتیں محترم حضرات ان کی شان میں بیان فرماتا ہے، تو ان کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ خود حدیث میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابی کا مقام غیر صحابی سے کتنا بلند ہے، اور صحابی کون ہوتا ہے؟ حروف عام میں ہم جو کہتے ہیں حروف میں، کہ جس نے نبی کریم علیہ السلام کا دیدار کیا ہو ایمان کی حالت، اور اسی ایمان کی حالت ہی میں اس کا انتقال ہو جائے، وہ صحابی ہے۔ اور صحابی کی شان کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا صحابی ایک مد جو، یہ اس وقت کا پیمانہ تھا، کو نام تول کا، فرما میرا صحابی ایک مد جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرے، اور بعد کو آنے والا میرا امتی احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا صدقہ کر دے تو وہ اجر و ثواب کے مقابلے میں میرے صحابی کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ کیا مطلب؟ ایک مد جو اگر صحابی نے صدقہ کی، بعد میں آنے والے نے جس نے حضور کی زیارت زندگی میں اپنی آنکھوں سے نہیں کی، تو فرما بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کر دے تو صحابی کا جو ثواب اسے نہیں ملے گا۔ اندازہ لگائیے پھر حضور علیہ السلام کا ارشاد، صحابہ کی عظمت۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں سنو، جس آنکھ نے مجھے دیکھا وہ جنتی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ جس آنکھ نے حضور علیہ السلام کا دیدار کیا اس حالت میں کہ ایمان لائے اور ایمان ہی پر انتقال ہو جائے، وہ صحابی۔ فرما جس آنکھ نے مجھے دیکھا وہ جنتی ہے، اور فرما جس آنکھ نے مجھے دیکھنے والی آنکھ کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ صحابی جنتی، صحابی کو دیکھنے والا تابعی وہ بھی جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کا مقابلہ محترم حضرات کون کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ آج تو کچھ لوگ جو ہے وہ دیوبند سے نکل کر آئے، کچھ جناب وہابی نکل کر آئے، کہتے نبی ہماری طرح کا بشر معاذ اللہ، حضور علیہ السلام ہماری طرح۔ ارے تم میں تو کوئی صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسا، حضور کے کسی ایک صحابی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ پیارے مصطفیٰ تو پھر ان کے آقا و مولا، پیارے مصطفیٰ تو پھر سید و سردار، حضور علیہ السلام تو انبیاء کے امام، نبیوں کے امام ہیں، نبی الانبیاء۔ اللہ اکبر۔ تو ان کا مقابلہ جب صحابہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو پیارے مصطفیٰ کے مقابلہ بھی محترم حضرات کون کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو آئیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا اس آیت مقدسہ میں، فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہے، اور والذین معہ، اور ان کے ساتھ والے، یعنی جو حضور علیہ السلام کے قریب ہے، حضور علیہ السلام کے جمیع صحابہ، حضور علیہ السلام کے ساتھ والے۔ علماء نے لکھا کہ اگرچہ حضور علیہ السلام کے سارے ہی صحابی اس سے مراد ہے، تمام صحابہ اس سے مراد تمام صحابہ ہے، لیکن والذین معہ کا جو مصداق ہے،
وہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اس کی وجہ اس لیے کہ والذین معہ، جو قرب صدیق اکبر کو نبی کریم علیہ السلام کا ملا وہ کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آیا. جو قرب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا وہ کسی اور کو محترم حضرات نہیں ملا. اللہ اکبر، کیسا قرب ملا، سبحان اللہ. ایمان آپ کا تازہ ہو جائے. حضرت صدیق اکبر حضور علیہ السلام کے کیسے قرابت دار، کیسے حضور علیہ السلام کے قرب میں رہے. نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرما اے ابو بکر، کیا تمہیں وہ بات یاد ہے؟ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صدیق اکبر حضور سے پوچھتے، حضور کون سی بات، کس وقت کی بات آپ ارشاد فرما رہے؟ میں تو بہت عرصے سے آپ کے ساتھ ہوں، کس لمحے کی بات؟ نہیں، صدیق اکبر نے یہ نہیں پوچھا بلکہ عرض کی میرے آقا ہاں مجھے یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے بلا آپ نے ارشاد فرمایا تھا. کیا معنی ہوا؟ معنی یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر سے کوئی دنیا کی بات نہیں کی بلکہ حضور علیہ السلام سے حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے عالم ارواح کی بات کی. ابھی جب دنیا اور ما فیہا کوئی چیز معرض وجود میں نہیں آئی، نبی کریم علیہ السلام نے اس وقت کا حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر سے پوچھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دربار میں 2 اجلاس بلائے، اور ایک اجلاس تو اللہ نے تمام انسانوں کی روحوں کا بلایا جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی، سب کی روحوں کو بلایا، اپنی ربوبیت کا اقرار ان سے لیا. فرما الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا قالوا بلا، اے اللہ تبارک و تعالی بے شک تو ہمارا رب ہے، بے شک تو ہمارا پروردگار ہے. اللہ اکبر. تو حضور علیہ السلام نے اس کا پوچھا صدیق اکبر سے، فرمایا اے ابو بکر کیا تمہیں یہ بات یاد ہے؟ فرمایا ہاں میرے آقا مجھے یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے بلا آپ نے ارشاد فرمایا تھا، یعنی عالم ارواح میں بھی سب سے پہلے بلا آپ نے کہا. پھر آپ کا سن کر تمام انسانوں کی روحوں نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا. اس سے کیا پتہ چلا؟ جیسے دنیا میں صدیق اکبر حضور کے ساتھ تھے ایسے ہی عالم ارواح میں بھی صدیق اکبر حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے. اللہ اکبر. عالم ارواح میں بھی حضور علیہ السلام کے قریب. اللہ اللہ. اور سنیے محترم حضرات، عالم ارواح میں بھی قریب ہے. والذین معہ کا مصداق علماء نے صدیق اکبر کو لیا اور فرما سنی دیکھیے کہ ایسا قرب کسی کو میسر نہیں آیا باجو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ تنہائی میں حضور کے ساتھ، مجمع میں حضور کے ساتھ، اچھا صاحب سفر میں حضور کے ساتھ، حضر میں حضور کے ساتھ، غار میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ، اور قرب مصطفیٰ کا صدقہ اللہ اکبر کہ آج گنبد خضرا کے سائے میں بھی حضور کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. اور اسی پر بس نہیں بلکہ ایک حدیث کو اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی افریقہ میں حدیث کو نقل فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے، ابو بکر کو اور عمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی مٹی سے پیدا فرمایا ہے. مجھے، ابو بکر کو، عمر کو. فرمایا مجھے، ابو بکر کو، عمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مٹی سے تخلیق فرمایا. کیا مطلب ہوا؟ اللہ اکبر کہ ایک مٹی سے بنایا. مراد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مٹی سے مجھے تخلیق کیا اسی سے صدیق اکبر کو، حضرت عمر کو بنایا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے یہ کہہ دیا کہ صرف حضور بشر ہی ہیں، نور نہیں. حضور علیہ السلام نور بھی ہیں اور حضور بشر بھی. اللہ اعلیٰ حضرت
حضرت نے فتاوی افریقہ میں اس پر بڑی بحث فرمائی کہ کوئی اگر حضور کی بشریت کا انکار کرتا ہے، یہ نہیں مانتا کہ حضور بشر، اور صرف یہ کہے کہ حضور نور ہیں، وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ حضور بشر بھی ہیں اور حضور علیہ السلام نور بھی۔ بشر کا انکار کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا، اور جو نور کا انکار کرے گا وہ اپنے ایمان کی خود خبر لے لے۔ تو حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ میں، ابو بکر اور عمر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک ہی مٹی سے تخلیق فرما، اور یہی وجہ ہے کہ وہ آج نبی کریم علیہ السلام کے پہلو میں حضور علیہ السلام کے آرام فرما رہا۔ ایک حدیث میں یہ نبی کریم علیہ السلام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے، دائیں جانب صدیق اکبر، بائیں جانب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضور علیہ السلام صحابہ کے مجمع میں پہنچے اور حضور نے دونوں کے ہاتھ پکڑ کر یوں اونچے فرما اور فرما، لوگوں سنو، جیسے ہم دنیا میں ساتھ ہیں کل قیامت کے دن بھی ایسے ہی ساتھ ہوں گے، جیسے دنیا میں ساتھ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، جاری رہے گا، سبحان اللہ۔ فرمایا جیسے ہم دنیا میں ساتھ، قیامت میں بھی ایسے ساتھ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ دیکھیں قرب حضور علیہ السلام کا جو صدیق اکبر کو میسر آیا وہ کسی اور کو میسر محترم حضرات نہیں آیا۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا قرب ہے کہ قیامت تک حضور کے پہلو میں ہیں اور پھر قیامت کے بعد بھی حضور کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت سنیے کیا ہے محترم حضرات۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، بعض اہل تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ حضرت صدیق اکبر مسلمان ہی نہیں، وہ ان کو مسلمان ہی نہیں مانتے، صحابی تو دور کی بات مسلمان بھی نہیں مانتے، معاذ اللہ۔ اب دیکھیں صدیق اکبر کا صحابی ہونا قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد، جب نبی کریم علیہ السلام مکے سے حضور نے ہجرت فرمائی، اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا ہجرت کیجیے، اور حضور مدینہ شریف کی طرف چلے، صدیق اکبر کو حضور نے ساتھ لے لیا۔ اللہ اکبر۔ ساتھ لے کر حضور علیہ السلام صدیق اکبر کو مدینہ شریف کی طرف جاتے ہوئے غار ثور میں حضور نے قیام فرمایا۔ اللہ اکبر۔ غار ثور میں حضور علیہ السلام نے قیام کیا، 3 دن 3 راتیں۔ پہلے صدیق اکبر غار میں گئے، سارے غار کو صاف ستھرا کیا، جو جو غار میں سوراخ تھے ان کو بند کر دیا۔ بند کرنے کے بعد ایک غار کا سوراخ کھلا رہ گیا، اس میں حضرت صدیق اکبر نے اپنا انگوٹھا لگا، حضور علیہ السلام کو بلا، میرے آقا تشریف لائیے۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف لے آئے۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنا پہلو پیش کیا کہ حضور میرے زانوں پر سر انور رکھیے اور آرام فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام نے صدیق اکبر کے پہلو پر حضور نے اپنا سر انور رکھا اور حضور محو استراحت ہو گئے۔ لیجیے، جس غار پہ کے سوراخ پر صدیق اکبر نے اپنا انگوٹھا رکھا تھا، اسی سے ایک سانپ صدیق اکبر کو ڈس گیا، اور جب زہر صدیق اکبر کے وجود میں پھیلا، اللہ اکبر، تو اس کا اثر، درد، کیفیت، آپ نے کمال ضبط سے کام لیا، لیکن ضبط کے باوجود آپ کی آنکھ سے آنسو نکل پڑا۔ ضبط کے باوجود آپ کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلا اور وہ چہرہ رسول پر آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام نے آنکھ کھول کر پوچھا، ابو بکر کیا؟ عرض کی، میرے آقا سانپ نے کاٹ لیا اور اس کا زہر جسم میں پھیل رہا، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو آپ کی حفاظت، آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، دشمن آپ کے قتل کے در پہ کہیں آپ کو شہید نہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا، لاؤ اپنا پاؤں نکالو، انگوٹھا ادھر لاؤ۔ پاؤں حضور علیہ السلام کی خدمت پیش کیا۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں حضور نے
اپنا لعب دہن نکالا، صدیق اکبر کے انگوٹھے پر لگا۔ اللہ اللہ، صدیق اکبر کہتے ہیں جیسے پیارے مصطفیٰ کا لعب دہن میرے انگوٹھے پر لگا، سانپ کے کانٹے کے زہر کا اثر فوراً چلا گیا، فوراً چلا گیا اور میں بہت اچھا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب غار میں تھے، دشمن حضور علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے غار تک آ گئے، اس لیے کہ ابو جہل نے اعلان کیا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرے گا یا انہیں نقصان پہنچائے گا تو میں اسے 100 اونٹوں کا تحفہ دوں گا، 100 سرخ اونٹوں کا تحفہ اس کو دوں گا۔ بہت بڑا انعام ہوتا تھا اس وقت۔ لیجئے صاحب، دشمن پہنچ گئے، غار کے گرد چکر لگا، لیکن حضور نظر نہیں آ رہے۔ باتیں ان کی سنائی دے رہی ہیں، نبی کریم علیہ السلام کو بھی، صدیق اکبر کو بھی، ان کے قدموں کی آہٹ بھی سنائی دے رہی ہے کہ وہ غار کے ارد گرد گھوم رہے ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر نے عرض کی میرے آقا، دشمن غار تک آ گئے، اب اگر ان میں سے کوئی بھی شخص اپنے قدموں کی طرف دیکھے گا وہ تو ہمیں پا لے گا۔ مراد یہ کہ کسی نے جھک کر دیکھا غار میں تو ہم اسے نظر آ جائیں اور اس کے بعد وہ ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ یہ ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک گمان تھا کہ اگر دشمن نے ہمیں دیکھ لیا تو نقصان پہنچائے۔ اللہ اللہ، صدیق اکبر اور نبی کریم علیہ السلام کی جو گفتگو ہوئی، یہ دو ہی حضرات غار میں تھے، تیسرا کوئی نہیں، حضور علیہ السلام تھے اور صدیق اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا، اور کن الفاظ میں کیا؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا سورہ توبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرما ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دو تھے غار میں، پہلے نے اپنے دوسرے سے کہا یا دوسرے نے اپنے پہلے سے کہا وہ کہ دشمن اگر ہمیں دیکھ لے گا تو ہمارا کیا ہوگا یا رسول اللہ، آپ کی جان کو نقصان نہ ہو جائے۔ یہ صدیق اکبر نے کہا تھا تو اللہ نے اس کا ذکر کیا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دو تھے غار کے اندر۔ اللہ اکبر۔ اذ یقول لصاحبہ، تو جب صدیق اکبر نے کہا تھا کہ اگر دشمن نے ہمیں دیکھ لیا تو کیا ہوگا، اس کا جواب جو حضور علیہ السلام نے دیا اس کو اللہ نے قرآن میں نقل فرما اذ یقول لصاحبہ، تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابی سے کہا، اذ یقول لصاحبہ، اپنے صحابی، اپنے رفیق، اپنے دوست سے کہا، کیا کہا؟ ان لا تزحن، اے میرے غلام غم نہ کر، کسی چیز کا غم نہ کر، فکر مند نہ ہو، لا تحزن، کسی قسم کا ملال نہ رکھ کہ دشمن ہمیں نقصان پہنچائے، دشمن ہمیں کوئی نقصان نہ خسران پہنچائے۔ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اس لیے غم نہ کر کہ ہم دو نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ دشمن ہمیں کچھ نقصان پہنچائے اس لیے کہ تم یہ دیکھ رہے ہو کہ صرف ہم دو ہیں، لیکن اس نہیں۔ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے ساتھ، اس کا کرم ہمارے ساتھ، اور جس کے ساتھ اللہ کی رحمت ہو، اس کا کرم ہو، اس کا فضل ہو، جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید ہو، پھر اس کا کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا۔ محترم حضرات، تو آپ دیکھیں قرآن کی یہ جو آیت مقدسہ ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، یہ جو لفظ ہے لصاحبہ، اس سے علماء کہتے ہیں صدیق اکبر کا صحابی ہونا قرآن کی آیت سے ثابت ہے، اور جو صدیق اکبر کے صحابی ہونے کا منکر ہو وہ کافر ہو جائے گا اس آیت مقدسہ کی روشنی میں۔ اس لیے کہ جو صحابی ہونے کا انکار کرے گا وہ قرآن کی آیت کا انکار کرے گا، اور جو قرآن کی آیت کا انکار کرے گا وہ مسلمان محترم حضرات نہیں ہو سکتا۔ تو صدیق اکبر کی صحابیت کا اقرار قرآن میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر کے صحابی ہونے کا ذکر قرآن میں کیا۔ اب آئیے محترم حضرات، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اسبق الایمان،
سب سے پہلے ایمان لانے والا کون؟ ایک طویل بحث، بعضوں نے کہا حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لا، بعض کہتے ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لا، بعض کہتے ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، بعض کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ ایک بحث اس پر کہ سب سے پہلے ایمان کون لائے؟ اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ہم مقلد ہیں، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اس سب قول میں یوں تدبیر قائم کر دی تاکہ نزاع اور جھگڑا ختم ہو جائے۔ فرمایا اسبق الایمان کون ہے؟ آپ دیکھیں فرماتے ہیں مردوں میں اگر ہم کہیں گے سب سے پہلے ایمان کون لایا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جائے گا کہ سب سے پہلے مردوں میں، یعنی جب صدیق اکبر ایمان لائے تو آپ کی عمر 36 یا 37 سال تھی، تب آپ ایمان لے کر آئے۔ جب یہ کہا جائے گا بچوں میں سب سے پہلے کون ایمان لایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہوگا۔ جب یہ کہا جائے گا حضور کے غلاموں میں سب سے پہلے کون ایمان لایا تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا جائے گا۔ اور جب یہ کہا جائے گا عورتوں میں سب سے پہلے کون ایمان لایا تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام محترم حضرات لیا جائے گا کہ وہ عورتوں میں سب سے پہلے حضور پر ایمان لائیں۔ تو آپ دیکھیں صدیق اکبر ایمان میں کہ سب سے پہلے مردوں میں اسبق الایمان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور نبی کریم علیہ السلام پر جب ایمان لانے کے بعد فوراً ہی اس کام میں لگ گئے، دین کی تبلیغ میں، اشاعت میں، اس کی فروغ میں، اس کی تشہیر میں لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ اکابر صحابہ کرام حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، دیگر صحابہ، بڑے اکابر صحابہ یہ صدیق اکبر کی کوششوں سے ایمان لے کر آئے۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر کی کوششوں سے ایمان لائے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ اس جہت سے دیکھیں تو سب سے پہلے حضور پر ایمان لائے، نبی کریم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب رہے۔ اللہ اکبر۔ اور اہل سنت کا جو مذہب ہے وہ کیا ہے؟ انبیاء کے بعد سب سے افضل، انسانوں میں سب سے افضل انبیاء کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سب سے افضل انبیاء کے بعد صدیق اکبر، اسی لیے کہا جاتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا مطلب؟ انبیاء کے بعد تحقیق کے ساتھ یہ بات ثابت ہے لوگوں میں سب سے افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور سنیے محترم حضرات، صدیق اکبر سب سے افضل ہیں لوگوں میں، اور ان کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی، پھر ان کے بعد فضیلت کے اعتبار سے حضرت عثمان غنی، اور پھر ان کے بعد لوگوں میں فضیلت میں سب سے افضل حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدسہ ہے۔ یہ ترتیب فضیلت ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی جو اکابر صحابہ ہیں یہ ترتیب فضیلت ہے۔ اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ جو آیت مقدسہ ہم نے تلاوت کی، آپ اس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین معہ سے مراد صدیق اکبر ہے۔ اچھا جناب، پھر فرمایا کہ اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہے، اس سے مراد حضرت فاروق اعظم ہے۔ اور پھر فرمایا رحماء بینہم، ایک دوسرے پر مہربان، اس سے مراد حضرت عثمان غنی۔ اور پھر فرمایا تراہم رکعا سجدا، اس سے مراد حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدسہ ہے۔ تو یہ ترتیب فضیلت ہے محترم حضرات، اور یہی ان کی ترتیب خلافت بھی ہے۔ مشکاۃ شریف میں حدیث ہے بخاری کے حوالے سے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے جب جنتی صحابہ کرام کو معجزہ سنایا، عشر مبشرہ کے جو صحابہ جنہیں حضور علیہ السلام نے جنت کا معجزہ دیا، حضور علیہ السلام نے سب سے پہلا نام
نام جو لیا، اللہ اکبر، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی بن ابی طالب فی الجنہ۔ فرما ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین فرما جنتی ہے، اور ان کے بعد دیگر صحابہ اکرام علیہ رضوان کا محترم حضرات نام لیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل ہے، اور یہ ذہن میں رہے آپ، ہم اس پر بارہا کلام کرتے ہیں، زور دیتے ہیں کہ جب وہ افضل ہے تو ہر چیز میں افضل ہے، یعنی علم میں بھی افضل ہے، شجاعت، دلیری، سخاوت، تقوی، زہد اور سب چیزوں میں وہ افضل ہے۔ اللہ اللہ، جب یہ جملہ کہہ دیا گیا ایک آسان سا کہ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے، تو پھر ہر جہت سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محترم حضرات افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، اور سنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادی شان یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خود صحابی نہیں بلکہ آپ کے والد حضرت ابو قحافہ جن کا نام حضرت عثمان ہے وہ بھی حضور کے صحابی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن وہ بھی حضور کے صحابی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے وہ بھی نبی کریم علیہ السلام کے صحابی، یعنی ایک نہیں بلکہ صدیق اکبر کی 4 پشتیں، 4 نسلیں حضور علیہ السلام کی صحابی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیں پھر یہ فضیلت بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی الزوجیت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک صحابی، ایک صاحبزادی حضرت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی حضور علیہ السلام کے نکاح میں تشریف لائی، حضرت نبی کریم علیہ السلام نے ان کو اپنے نکاح میں لیا۔ صدیق اکبر کی صحابی یہ مسلمانوں کی مائیں ہیں، اس لیے قرآن میں کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمہاری مائیں۔ اللہ اکبر۔ تو جہاں دیگر ازواج مطہرات وہ مومنوں کی مائیں ہیں، وہاں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ ہے اور مومنوں کی محترم حضرات وہ ماں ہیں، اس لیے ان کی فضیلت و عظمت و شان کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت کے کئی دروازے، مثلا ایک ہے باب الصلاۃ نماز کا دروازہ، ایک ہے باب الریان روزے داروں کا دروازہ، یہاں سے روزے داروں کو پکارا جائے، باب الصلاۃ صلاۃ نمازیوں کا دروازہ، نماز پڑھنے والے بلائے جائے، باب الجہاد جہاد کرنے والے مجاہدین کو اس دروازے سے بلایا جائے گا۔ صدیق اکبر نے عرض کی میرے آقا یہ بتائیے کیا جنت کے کسی دروازے سے مجھے بھی پکارا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ کیا مجھے بھی پکار ہوگی جنت کے کس دروازے سے، کسی دروازے سے، اور کون سے دروازے سے پکار ہوگی؟ اللہ اللہ۔ یہ سوال بتاتا ہے کہ صدیق اکبر کا عقیدہ کیا ہے۔ آج کا کوئی 14ویں صدی کا جناب ڈالڈا مولوی کا عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ جو کہے کہ نبی کو علم غیب نہیں، نبی علیہ السلام کچھ نہیں جانتے، حضور کو کیا پتا کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، معاذ اللہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اپنے محبوب کو علم عطا فرما اور قرآن میں اس کی نص موجود ہے، فرما وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے حبیب جو آپ نہ جانتے تھے ہم نے آپ کو ہر اس چیز کا علم عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کو جب ہر چیز کا علم ہے تو صدیق اکبر نے صدیق اکبر کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام بھی تو بظاہر تک کی باتوں کو جانتے ہیں، قیامت کے بعد تک کی باتوں کو نبی کریم علیہ السلام کو خبر ہے، کون جنت میں جائے گا حضور کو پتا ہے، کس دروازے سے بلایا جائے گا یہ حضور کو پتا ہے۔ جبھی تو صدیق اکبر نے پوچھا اور حضور نے جواب دیا، سبحان اللہ۔ کیا فرما ابو بکر تمہاری شان یہ ہے کہ تمہیں جنت کے ہر دروازے سے، اللہ اکبر۔ اور بے شمار فضیلتوں کے جامع حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات محترم ہے۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے لیے وہ قربانیاں